بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو، قرآن پاک سورۃ الصافات کی آیت نمبر 102 آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اس آیت میں رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قربانی کا واقعہ اور خواب پیش کیا ہے۔ اسی آیت کی مناسبت سے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی یہی ہے کہ اصل جو قربانی تھی وہ تو باپ بیٹے کی گفتگو تھی، دمبا جو تھا وہ بہانہ تھا۔ اصل قربانی کیا ہے؟ ہم لوگوں کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں اور جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں اور جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پڑوسی کے حقوق کھا رہے ہوتے ہیں اور حج پہ جا چکے ہوتے ہیں۔ تو کیا کہنے ایسے حج عمرے کے اور کیا کہنے ایسی قربانیوں کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ اب آپ کی کیا رائے ہے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، مگر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا حضور آپ کو جو حکم دیا گیا آپ اس حکم کو پورا کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ بچے کو نہلائیں دھلائیں، میں بچے کو کہیں لے جانا چاہتا ہوں۔ اب بچے کو نہلایا دھلایا، اس وقت کا جو ایک قسم کا میک اپ ہوا کرتا تھا جو مائیں بچوں کو کیا کرتی تھیں وہ بھی کروا دیا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، اور ساتھ میں ایک چھری لے لی، چھری لے کے چلے گئے۔ جب جنگل میں پہنچے تو وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھیں بھی باندھ دیں تاکہ پدری شفقت غالب نہ آ جائے اور اللہ کے حکم میں دیر نہ ہو جائے۔ تو دیکھیے میرے دوستو، یہ بھی ایک نقطہ ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے نوٹ کرنے کا۔ اب چھری چلا رہے ہیں گردن پہ لیکن چھری چل نہیں رہی۔ چھری چلے کیسے؟ ہمارے ہاں لوہے کا کام ہے کاٹنا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوہا اس وقت تک نہیں کاٹ سکتا جب تک اللہ کی ذات لوہے کے اندر کاٹنے کی صلاحیت نہ رکھ دے۔ آگ کا کام ہے جلانا، انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا لیکن آگ نے جلایا نہیں۔ تو یہ میرے پیارے دوستو، یہاں پہ یہ جو گفتگو ہے اس گفتگو کو بھی سامنے رکھیں اور یہاں پہ آ کے عقیدہ توحید کو بھی سامنے رکھیں کہ اللہ ہی کی ذات ہے سب کچھ کرنے والی، عزت ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اگر لوہے کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں گردن پہ، چھری چل نہیں رہی، کاٹ نہیں رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پہ چھری کو تیز کرتے ہیں، پھر دوبارہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں چل رہی، یہاں نہیں چل رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، جنت سے دمبا لے کے آئے۔ تو حضرت ابراہیم سے عرض کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ اے اللہ کے خلیل، آپ اس جانور کو، اس دمبے کو ذبح کیجئے۔ اب وہی چھری جو حضرت اسماعیل کی گردن پہ چلائی جا رہی تھی، وہی چھری جو ہی دمبے کی گردن پہ رکھی تو دمبے کی گردن کو کاٹ کے رکھ دیا اس نے۔ یہ ہے واقعہ۔ یہاں پہ توحید بھی ہے، یہاں پہ اللہ کی محبت بھی ہے، یہاں پہ اللہ کے حکم کی تابعداری، اللہ کے حکم کی فرما برداری، اللہ کے حکم کو پورا کرنا بھی ہے۔ یہ قربانی تھی۔ میرے دوستو، میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اصل قربانی سمجھنے کی اور اصل قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ نمازیں پڑھتے رہیے، نمازوں کا اہتمام کیجئے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کیجئے۔ میری نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔